اضربو او نضربو وامثالہ یہ فعل ہے عند النحاة، لیکن کلمہ عند کیونکہ کلمہ قسم مفرد سے اور مفرد کا جز دلالت جز معنی پر نہیں کرتا، تو کلمے کا جز معنی پر دلالت نہیں کرے گا، لأن الکلمۃ من اقسام المفرد، اور اضربو مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہے، کیوں؟ جز لفظ دال علی جز المعنی، حمزہ دلالت کرتے ہیں متکلم پر، اور دعا درے بے دلالت کرتا ہے کس کے پر؟ معنی مصدری پر. ٹھیک ہے. کلمہ اور اب مفرد کی تقسیم بے اعتبار معنی، مفرد کی تقسیم بے اعتبار معنی تو مصنف کہتا ہے کہ مفرد کی دو قسم، واحد المعنی اور کثیر ایک مفرد ہے جس کا معنی واحد، دو مفرد ہے جس کا معنی کثیر. جو واحد المعنی ہے جس کی تین قسم ہے، جزئی، کلی متواتر، کلی مشبہ. جو کثیر المعنی ہے اس کی چار قسم، اس کی چار قسم ہے، حقیقت ہے، مجاز ہے، منقول ہے، مشترک ہے. تو کل کتنے اقسام؟ مفرد یا واحد المعنی ہوگا یا کثیر المعنی ہوگا. اگر واحد المعنی ہے تو اس معنی والی سیدھا تصریف پر جائز ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو جزئی، جیسے زید مفرد، اور اس کا معنی والی ہے ایوان ناصر معاملہ، اور شادی کلر تصریف نہیں ہے تو زید مفرد واحد المعنی جو ٹھیک ہے. اور اگر اس وہ معنی والی شادی کلر تصریف تھا تو یا شادی کلر تصریف کا عدد کر دیا وہ پوری متواتر، یا علی سبیل تفاوت وہ پوری مشبہ. متواتر کی مثال انسان مفرد ہے جو صلہ انسان کی معنی پر نہیں ہے، اور واحد المعنی ہے جس کا معنی واحد ہے حیوان ناطق، اور انہیں ہے کیونکہ حیوان ناطق شادی کلر تصریف، اور متواتر ہے کیونکہ اصوات ابیض امیر غریب عرب عجب پر یک ناطق دیتے ہیں. تو انسان کلی و، اور اگر معنی والی پوری کا صلہ تصریف پر تفاوتاً کا اس کو کہتے ہیں مفرد واحد معنی کلی مشبہ. جیسے ابیض واحد ہے، مفرد ہے جو صلہ مصدر نہیں ہے، جو معنی اور واحد المعنی ہے ذات مندر ہو گیا، اور اس کا صلہ اپنی افراد مالک سمیت نہیں ہے، اس پر ابیض کا اطلاق کم ہے، اور اس کپڑے کی فرق وہ کیا ہے ہے اس کو کہتے ہیں کلی مشبہ. تو مفرد واحد المعنی کی کتنے قسم ہیں؟ جزئی، کلی متواتر، کلی مشبہ. اور مفرد کثیر المعنی اس کی چار قسم. جس مفرد کا معنی کثیر ہوگا یا ہر معنی کے لیے جدا جدا وضع کے ساتھ موجود ہوگا اس کو کہتے ہیں مشترک. جیسے لفظ عین مفرد ہے اور اس کی معنی کثیر ہے، آنکھ کے جاسوس ہے، ذنب ہے، اور ہر ایک کے لیے جدا جدا وضع ہے تو یہ مشترک ہے. اور اگر وضع ایک ہی لیے تھا اور باقی میں بلا وضع استعمال تھا تو اگر معنی مضمون مصروف تھا اور غیر مضمون مستقل تھا اس کو کہتے ہیں مشترک. اور اگر دونوں میں استعمال تھا تو مضمون میں استعمال کرنا حقیقت ہے اور غیر مضمون میں استعمال کرنا کیا ہے؟ حقیقت، مجاز، منقول، مشترک، یہ چار اقسام ہیں. اور جزئی، متواتر، مشبہ، یہ تین اقسام ہیں. قد يقسم المفرد بتقسيم آخر، کبھی تقسیم کی جاتی ہے مفرد کو اور تقسیم کے ساتھ، وہ یہ کہ مفرد یا اس کا معنی واحد ہوگا یا کثیر. تو ہو گئے والذی لہ معنی واحد، اور جس کی ایک معنی ہے اس کی تین قسم ہے، واضح، واجب. اور کیوں؟ لأنه لا مفرد واحد المعنى خالي ہوگا، اما يكون ذلك المعنى متعينا متشابها یا وہ معنی واحد متعین متشابه ہوگا یا ذلك الكثير او یا متشابه ہوگا. والاول اول اگر متشابه تھا اس کو کہتے ہیں عدم وجودی. جیسے زید مفرد جو ذرا بتا دیں اور واحد
کہ اس کو کہا جائے جلدی کی حالت میں وزن اور جس کا بنا واضح ہو لیکن مشقت نہ ہو بلکہ پوری لوگوں کو افراد کی یہ دو قسم ہے ایک ہی کسی نہ جس مانا کا تمام افراد کی بغیر میں فرق آئے کے بعد پر اول بات کراتے ہیں اولویت بات کرتے ہیں بات پر لے لیتے ہیں بات کریں گے بات کریں اس طرح میں کیونکہ یہ افراد اور اس معنی کا صرف پر عالم ہے اللہ يكون في أسمنا عام أرسلت جميع أفراد والعالم الذين استوانه بل يتنقص أسمنا كفرات أفراد والأول يجب وجود الإسلام الله والأول إنسان والثانية بار والأشهر يجب أبيض إطلاق الكفر والشهد الجير والأفعال وشدها للفاضلة والبيضات أو باس والبيضات يعني أول كذب الأخير أشهد ذلك إسحاق أولية كغير أول یعنی وجود پر اخذ واجب پیدا وجود کے ساتھ اللہ پر اول ممکن بیان کے ساتھ نسبت سن جو حال کے برف اور بازی کی جان کے وہ کیا ہے اشد اور بنسبت ہمیں وہ غیر شد اس قسم کا نام ہے پوری شب کی کیونکہ یہ نازل کو شک میں رہتا ہے کہ یہ متوازی نہیں معنی لہو اقسام عدیدۃ میں نے ہم کو کہا تھا کہ مفرد کی دو قسم ہیں ایک واحد المعنی ہے اور ایک کثیر المعنی ہے واحد المعنی کی تین قسم تھی جوازی قوالی متوازی اور قوالی مشکک یہ گزر گئے اور کثیر المعنی کہ ایک لفظ مفرد کثیر المعنی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی چار قسم حقیقت مجاز مشترک اور منقول اور وجہ ہے کہ جس لفظ کی معنی متعدد ہو تو یا ان میں اوضاع بھی متعدد ہوں گی یعنی ہر معنی کے لیے جدا وضع کے ساتھ موضوع ہوگا اس کا نام کیا ہے مشترک یا وضع ایک ہوگا معنی متعدد ہوں گے وضع ایک اور معنی وضع اس معنی کے لیے ہے باقی میں بلا وضع استعمال ہے تو یا معنی اول میں استعمال متروک ہوگا اور باقی میں مشہور ہوگا اس کا نام منقول ہے اگر معنی اول میں بھی استعمال تھا اور ثانی میں بھی استعمال تھا اس کا نام ہے حقیقت اور مجاز معنی اصلی میں استعمال کا نام حقیقت ہے اور معنی غیر موصول میں استعمال کا نام مجاز ہے تو مفرد کثیر المعنی کی چار قسم ہو گئے مشترک منقول حقیقت اور مجاز متکثر المعنی لہو اس کے لیے اقسام عدیدہ گنتی کے ہے وجہ حسر کا یہ ہے کہ وہ لفظ کثر معنی جس کا معنی کثیر ہے ان وضع ذلك اللفظ اگر وہ لفظ وضع تھا ہر معنی کے لیے ابتداء مستقلا اوضاع جدا سے یسمى مشترکا جیسے عین ایک مرتبہ وضع ہے سونے کے لیے ایک بار وضع ہے آم کے لیے ایک وضع ہے رقبہ ران کے لیے تو یہ مشترک ہے اگر وضع نہیں تھا ہر ایک کے لیے ابتداء بلکہ وضع اولا لمعنی اولا ایک معنی کے لیے وضع ہے پھر مستعمل معنی ثانی میں اس لیے کہ معنی ثانی اور معنی اول میں مناسبت ہے تو اگر مشہور تھا فی ثانی اور متروک تھا موضوع اول اس کا نام منقول ہے اور اگر دونوں میں استعمال تھا تو موضوع لہو میں استعمال کا نام حقیقت ہے اور غیر موضوع میں استعمال کا نام مجاز پھر منقول کا ناقل اگر شارع ہے تو وہ منقول شرعی ہے اگر عرف ہے وہ عرفی ہے اگر اصطلاح ہے وہ اصطلاحی ہے منقول بنظر ناقل کی منقسم ہے تین اقسام کو ایک یہ کہ منقول عرفی بے اعتبار کون الناقل عرفا عاما جس طرح دابا وضع تھا ما يدب على الارض جو بھی ہو لیکن بعد میں العرف نے دابے کے استعمال کس کے اندر کیا جس کے چار پائے ہو دوسرا منقول شرعی بے اعتبار اس کے کہ ناقل ارباب شرع ہے جیسے صلاۃ لغت میں وضع دعا کے لیے ارباب شرع نے اس کو نقل کیا کس کے لیے ارکان مخصوصہ کی طرف تیسرا ہے منقول اصطلاحی
جیسے فعل وضع تھا مصدر کے لیے، لیکن نحات نے نقل کیا ما دل علی ما فی نفسہ مقترن بأحد وثالثها منقول اصطلاحی باعتبار ہونے ناقل کے عرف خاص اور طائف و مخصوصہ۔ مثال اول کا جو منقول عرفی ہے جیسے لفظ دابہ، یہ لغت میں موجود تھا لما ہر اس جاندار کا جو پھرتا ہے زمین میں، پھر نقل کیا اس کو عام لوگوں نے فرس اور ذوات القوائم الاربع کا۔ مثال شرعی کا لفظ صلاۃ لغت میں وضع تھا دعا کے لیے، پھر نقل کیا شارع نے ارکان مخصوصہ کی طرف۔ مثال ثالث کی لفظ اسم، یہ لغت میں بمانا علو کے تھا، اسم کا معنی علو، پھر نحات نے نقل کیا اس کلمے کی طرف جو مستقل و دلالت میں اور محتاج نہ ہو ایک زمانہ کو ازمینہ ثلاثہ سے۔ یہ تو تب اگر موضوع ہوا اول میں متروک تھا ثانی میں مشہور تھا وہ منقول ہوا، اور اگر مشہور نہیں تھا ثانی میں اور متروک نہیں تھا معنی اول بلکہ مستعمل تھا موضوع اول میں مرتن اور ثانی میں اخرى تو بنسبت اول کی حقیقت ہے، بنسبت ثانی کی مجاز ہے، جیسے اسد بنسبت حیوان مفترس کی حقیقت ہے اور بنسبت رجل شجاع کی مجاز، تو یہ بنسبت اول کی حقیقت اور بنسبت ثانی کی مجاز۔ ٹھیک ہے، اب تک تو مثال اس کا تھا کہ لفظ ایک تھا اور معنی متعدد تھا، وہ مشترک بنا، منقول بنا، حقیقت بنا اور مجاز۔ اور اگر معنی واحد ہے اور الفاظ متعدد ہے اس کو ترادف کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ترادف۔ اگر لفظ متعدد ہو اور معنی واحد ہو اس کو مرادف کہتے ہیں، جس طرح لفظ اسد اور لفظ لیث یہ جدا جدا لفظ ہے لیکن معنی دونوں کا شیر حیوان مفترس ہے، یا لفظ غیم کا اور لفظ غیث کا، غیم اور غیث یہ جدا الفاظ ہے لیکن اس کا معنی بارش ایک ہے، یہ مرادفین ہیں۔ المرکب مسائل جو اس سے پہلی کتابوں میں نہیں، مصنف نے کہا تھا کہ لفظ کی دو قسم ہیں، مفرد اور مرکب۔ پھر مفرد کی دو تقسیمی تھے، ایک بے اعتبار لفظ کی وہ کلمہ اسم اور ادات، اور ایک بے اعتبار معنی کی واحد المعنی کثیر المعنی۔ پھر واحد المعنی کی تین قسم ہے، جزئی کلی متواتر مشکک۔ کثیر المعنی کی چار قسم ہے، مشترک منقول حقیقت اور مجاز۔ بات سمجھ میں؟ اب مفرد کی تقسیم سے فارغ ہونے کے بعد مرکب میں آیا تو کہتے ہیں مرکب کی دو قسم ہے، ایک کا نام مرکب تام اور دوسرے کا نام مرکب ناقص۔ مرکب تام وہ ہے کہ جب متکلم سکوت کرے تو سامع مطمئن ہوتا ہے، منتظر نہیں ہوتا کسی شے کا، جیسے میں نے کہا زید القائم، زید، اب آپ نے سن لیا تو حکم آپ کو معلوم ہوگی، اس کے بعد آپ کسی چیز کے منتظر میں۔ اور مرکب ناقص اس کو کہتے ہیں کہ متکلم اس پر سکوت کرے تو سامع مطمئن نہیں ہے، وہ منتظر ہوتا ہے۔ میں نے کہا غلام زیدن، زید کا غلام، اب حکم نہیں ہے، پتہ نہیں زید کا غلام آیا گیا مرا گرا بھوکا ہے سیر ہے، حکم کا پتہ نہیں ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ناقص۔ مرکب تام کی دو قسم ہے، ایک مرکب تام خبری ہے جس میں احتمال صدق اور کذب کا ہو، زید قائمون، یہ مرکب تام بھی ہے اور خبری محتمل صدق اور کذب کا ہے، اور ایک مرکب تام انشائی ہے، اضربھا، تو اضرب امر انت فاعل ہا مفعول، فعل اپنے فاعل و مفعول سے، یہ مرکب تام تو ہے کیونکہ اس کو سن کر آپ مطمئن ہو گئے، منتظر شیخر کا نہیں ہے، لیکن محتمل صدق اور کذب کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مرکب ناقص کے آگے دو قسم ہیں، تقییدی اور غیر تقییدی۔ سنو، مرکب دو قسم پر، ایک مرکب تام وہ ہوا ما، یہ وہ کلام ہے یصح سکوت والے جس پر سکوت متکلم کا صحیح ہو، یعنی سکوت کے بعد مخاطب منتظر شیخر کا نہیں ہو، زید قائم۔ دوسرا مرکب ناقص ہے، اچھا جی، وہ ہوا ما لیس کذالک، جس پر سکوت صحیح نہ ہو، غلام زید، اس پر سکوت صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ مفید لفا تین نہیں۔ المرکب تام ضربان، مرکب تام کی دو قسم ہیں، ایک خبر اور قضیہ، وہ ہوا ما، قضیہ وہ ہے کہ قصد کیا جائے بحیث کے ساتھ حکایت مکیانوں سے اور محتمل و صدق اور کذب کا، اور اس کے قائل کو صادق اور کاذب کہا جائے، السماء فوقنا، محتمل صدق اور کذب کا ہے، اس کے قائل کو صادق کاذب کہہ سکتے ہیں، اور العالم خالص۔ اب اس پر اعتراض ہے کہ تم نے مرکب تام خبری کی تعریف یہ کی کہ وہ محتمل صدق کا بھی ہو اور محتمل کذب کا،
تو تعریف خبر کی جامع نہیں ہے، اس سے لا الہ الا اللہ خارج ہوا. یہ مرکب تام ہے، مرکب، اور یہ محتمل کذب کا تو نہیں ہے کہ ہے نہیں ہے، یہ تو یقیناً صادق ہے. اور آپ نے کہا خبر اس کو کہتے ہیں جس میں صدق کا بھی استعمال ہو. اور اب زید القائمون پر تو یہ تعریف صادق ہے کیونکہ اس میں صدق و کذب دونوں کے امکان ہے، لیکن لا الہ الا اللہ میں تو امکان کذب کا نہیں ہے، یہ تو یقیناً یقیناً اور یقیناً کیا ہے، صادق ہے، تو یہ خارج ہوا. فَإِن قِيلَ قولنا لا الہ الا اللہ، یہ قضیہ ہے، خبر ہے، مع انہ لا يحتمل الكذب. ٹھیک ہے، مصنف کہتے ہیں کہ یار خبر اس کو کہتے ہیں جو بے اعتبار ذات کے محتمل صدق و کذب کا ہو، اور لا الہ الا اللہ بے اعتبار ذات کی جیسی محتمل صدق کا ہے ویسی محتمل کذب کا ہے. اسی وجہ سے تو کفار منکر ہے. اور اگر اس میں کذب نہیں ہے تو بے اعتبار دلائل خارجیہ کی جو آیات توحید ہے انہوں نے استعمال کذب کو کیا کیا ہے، ختم کیا. ورنہ بے اعتبار ذات کی جیسے اس میں استعمال صدق کا ہے تو استعمال کذب کا بھی. قل تو مجرد لفظ لا الہ الا اللہ کے یحتملہ محتمل کذب کا ہے. وَإِن كَانَ بِالنَّظَرِ إِلَى خصوصیت الحاشیتین، اگرچہ یہ بے اعتبار نظر کے خاص طرفین کو جو الہ الا اللہ ہے غیر محتمل ہے، کس کا، کذب کا، بے اعتبار قرائن خارجیہ کے. وَيُقَالُ لِسَانِ الْقِسْمَيْنِ الْإِنشَاء، اور مرکب تام کی دوسری قسم کو انشاء کہا جاتا ہے. اور انشاء کے اقسام ہے امر، کیا ہے، امر ونہی. امر جو ہے نا یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو کہتا ہوں نماز پڑھو، روزہ رکھو. اصطلاحی مناطق میں یہ دوست بزرگوں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جنت اللہ دے گا، یہ امر بالمعروف نہیں ہے. یہ کہتے امر کا معنی کیا ہے، قول القائل لغیرہ علی سبیل الاصطلاح، علی سبیل تو یہ ہمارا جو ہے یہ اس سے خارج ہے، منطقی یہ استعمال کرتا ہے، یہ اس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے. امر، نفی، تمنی، ترجیح، استفہام اور نداء. المرکب ناقص علم، مرکب اضافی غلام زیدن، اور اسی میں سے مرکبی توصیفی ہے الرجل العالم، اور اسی میں سے مرکبی تقییدی ہے فی الدار، دار قید ہے فی کے لیے. وہاں ہونا قد تم باس الالفاظ، شکر ہے. والآن نرشدک الی باطل معانی نفصلنا. آج سے منطق شروع. سنو بھائی، مفہوم کس کو کہتے ہیں، ما حصل فی العقل. مفہوم کسے کہتے ہیں، ما جو عقل میں حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں، مفہوم. حیوان ناطق ذہن میں حاصل ہوا تو ہم کہیں گے کہ حیوان ناطق کیا ہے، مفہوم انسان کا ہے جو ذہن میں. حیوان ناطق ذہن میں حاصل ہوا تو ہم کہیں گے حیوان ناطق جو ہے یہ مفہوم حمار کا ہے جو ذہن میں ہے. حیوان ساحل ذہن میں حاصل ہوا تو ہم کہیں گے حیوان ساحل مفہوم فرس کا ہے جو ذہن میں حاصل ہوا. ٹھیک ہے. اب جو مفہوم ذہن میں آئے گا یا اس کا صدق خارج میں کثیرین پر جائز ہوگا یا نہیں. اگر جائز تھا اس کا نام ہے کلی، اور اگر جائز نہیں تھا اس کا نام ہے جزئی. مثلا حیوان ناطق یہ ذہن میں حاصل ہے تو یہ مفہوم ہے. حیوان ناطق ایک فرد کے ساتھ خاص ہے یا کثیرین پر ثابت ہے تو اس کو ہم مفہوم کل بھی کہیں گے. اور حیوان ناطق مع هذا التشخص یہ ذہن میں حاصل ہے اور اس کا صدق کثیرین پر ہے یا ایک کے ساتھ مختص ہے، اس کو کہیں گی جزئی. تو مفہوم ذہن میں آنے کے بعد اگر اس کا صدق کثیرین پر جائز تھا تو وہ مفہومی کلی، اور اگر اس کا صدق کثیرین پر جائز نہیں تھا اس کا نام مفہوم جزئی. سنو، المفہوم اے ما، یہ وہ حقیقت ہے جو حاصل ہے ذہن میں. تو المفہوم قسمان ہے، اس کی دو قسم ہیں، ایک جزئی ہے والثانی کلی. اما الجزئی اور جزئی ہے فہو ما، یہ وہ مفہوم ہے قد یمنع نفس تصوری کہ انکار کرے اس کا حصول. کس سے انکار کرے، اس کے صدق سے. علی کثیرین کا زیدین، زید کا مفہوم کیا ہے، حیوان ناطق مع
حاضر تشخص، جب یہ ذہن میں آئے گا تو ذہن میں آنے کے بعد یہ کثیرین پر صادق ہے یا ایک پر؟ اور کثیرین پر صادق سے معنی کون ہے؟ تشخص، جیسے زید اور حاضر فرس. اب دیکھو حاضر فرس میں حاضیت کی وجہ سے تشخص ہے، اور حاضر جدار میں حاضہ کی وجہ سے تشخص ہے. وہ اما کلی یا وہ مفہوم کلی ہوگا، ہوا ما وعمل کلی اچھی کلی ہے فہوا ما یہ وہ مفہوم ہے لا یمنع کہ انکار نہ کرے نفس تصوری ہی نفس حصول اس کا وقوع شرکت کثیرین سے اس میں، اور منع نہ کرے صدق اس مفہوم سے اعلیٰ کثیرین جیسے الانسان کا مفہوم ہے حیوان ناطق، یہ ذہن میں حاصل ہے. اور حصول کے بعد صدق الکثیرین سے یہ ابھی ہے. اچھا یا مفہوم فرض کا بات سمجھ میں آ گئی. تو کلی کا معنی کیا ہے؟ ما لا یمنع نفس تصوره عن الصدق کثیرین، اور جزئی ما یمنع نفس تصوری عن صدقه، اور قد یفسر اور کبھی تعریف کی جاتی ہے کلی اور جزئی کا تعریفین آخرین کے ساتھ. کلی کی تعریف یہ ہے ما جوز العقل تکسرہ من حیث تصوره، یہ وہ مفہوم ہے کہ عقل جائز سمجھے اس کی کثرت بے اعتبار حصول کے. اور عرشی جزئی ہے وہو ما لا یکون کذلک کہ عقل اس کا تکسر یعنی صدق الکثیرین جائز نہ سمجھے، عقل کو دخل دی. کلی کس کو کہتے ہیں کہ عقل اس کا صدق کثیرین پر جا اس معنی. اب اس کی 6 اقسام ہیں. ایک کلی وہ ہے کہ عقل اس کا صدق کثیرین پر جائز تو مانتی ہے لیکن اس کے افراد خارج میں ممتنع ہے ہی نہیں، جیسے لاش ہے. لا عقل لا شے کا صدق کثیرین پر جائز مانتی ہے کیونکہ شے نکرہ ہے اور سیاق نفی میں واقع ہے، اور نکرہ سیاق نفی میں واقع ہو عموم، اس میں عموم ہے اور جس میں عموم اس کا صدق کثیرین پر جائز ہے. لیکن لا شے کے افراد خارج میں ممتنع ہے کیونکہ اگر خارج میں موجود ہو جائے تو وہ لا شے ہوگا یا شے ہوگا. تو ایک قسم یہ ہے کہ عقل کلی کا صدق کثیرین پر جائز مانتی ہے لیکن کثیرین ممتنع ہے. ٹھیک ہے. دوسری قسم کہ عقل کلی کا صدق کثیرین پر جائز مانتی ہے لیکن کثیرین ممتنع تو نہیں ہے لیکن موجود نہیں، جیسے عنقا. تو عنقا ایک ایسا کلی ہے کہ عقل اس کا صدق کثیرین پر جائز مانتے ہیں کیونکہ عنقا مطلق ہے، مطلق کا صدق کثیرین پر جائز ہے، لیکن عنقا کے افراد خارج میں ممتنع نہیں ہے، محال نہیں ہے، ممکن ہے لیکن موجود نہیں. کتنے ہو؟ 2. تیسرا وہ کلی ہے کہ عقل اس کا صدق کثیرین پر جائز مانتی ہے اور اس کے افراد ممکن بھی ہے موجود بھی ہے مگر ایک ہے، اور باقی کا امکان ہے. جیسے شام اس کا صدق کثیرین پر جائز ہے، اس کے افراد ممکن ہے موجود بھی ہے لیکن ایک ہے جو سورج چلتا ہے، اور مع امکان الغیر دوسرا شمس بھی ممکن ہے. کتنے ہو گئے؟ چوتھا وہ کلی ہے جس کا صدق کثیرین پر جائز ہو لیکن موجود ایک ہو اور مع امتناع الغیر باقی ممتنع ہو. جیسے اللہ کا معنی معبود، اور معبود کا صدق کثیرین پر جائز ہے لیکن اس کے افراد خارج میں ایک موجود ہے ذات باری تعالیٰ اور باقی افراد ممتنع ہے. کتنے ہو گئے؟ 4. چوتھا وہ کلی ہے جس کا صدق کثیرین پر جائز ہو اور کثیرین موجود بھی ہو لیکن متناہی ہو. جیسے منون پڑھو کواکبان سبعان سیارتان. اب ان سے بھی یہ کھلی ہے، ان 7 پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں؟ اور ان 7 پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور 7 پر بھی اطلاق ہوتا ہے. تو کھلی ہوا یا نہیں؟ اور اس کے افراد جو ہے مجھے صرف 7 ہے اور 7 کثیر ہے اور محدود ہے یا نہیں؟ ہاں کتنے ہو گئے؟ 6ٹھی قسم یہ ہے کہ کلی کے افراد کثیر موجود اور غیر متناہی ہو. جیسے انسان کلی ہے اور اس کے افراد کثیر ہے اور وہ کیا ہے؟ غیر متناہی. الکلی اقسام احدها ایک یہ ہے ما یمتنع وجود افرادی فی الخارج کہ خارج میں افراد کا وجود ممتنع ہو، جیسے لا شے لا ممکن لا موجود. وثانیہ ما یمکن افرادہ کہ افراد ممکن ہو لیکن ولم توجد موجود نہ ہو، جیسے العنقا یا جبل من الیاقوت. کتنے ہو گئے؟ 2. تیسرا
ما امکنت افرادہ ولم توجد من افرادی الا فرد واحد، کہ افراد ممکن ہو لیکن موجود ایک ہو اور دوسرے کا امکان ہو، جیسے شمسن، ٹھیک ہے، ہاں، اور ایک کیا ہے کہ ایک موجود ہو اور باقی ممتنع ہو، وہ کیا ہے؟ واجب تعالی، اس کو بھی تیسرے میں شمار کیا ہے، حالانکہ یہ چوتھی قسم۔ ورابعها، پانچویں قسم، ما وجدت له افراد کثیرتن یا متناہی، جیسے کواکبات سیارتان، اس کے افراد کثیر موجود ہے، 7 ہے اور وہ محدود ہے۔ فإنها 7 شمس، قمر، مریخ، زہرہ، زحل، عطارد اور مشتری، یہ افراد غیر متناہی ہوں گے، جیسے افراد انسان کے یا فرس کے یا غنم یا بقر کے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، سنو، مصنف نے کیا کہا تھا کہ جزی کا صدق کثیرین پر جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہاں، جائز نہیں ہے۔ اس پر اعتراض ہے کہ یہ ایک انڈا ہے، یہ ایک کھلی ہے یا جزی؟ جزی ہے، ہاں۔ اب میں نے اس کے سامنے کر لیا، اس کی صورت اس کے ذہن میں گئی یا نہیں؟ اس نے نیچے نسور کو دیکھا، میں نے اس کو ہٹا لیا، دوسرا انڈا نکل، وہ صورت اس پر صادق ہے یا نہیں؟ اور پہلی پر بھی صادق ہے، اور اس نے پھر نسور کو دیکھا، میں نے تیسرا انڈا نکالا، وہ صورت اس پر صادق ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ صورت ہی بیزوی، وہ تو جزی ہے، اور اس کا صدق کس کی پر ہے؟ کثیرین پر ہے۔ تو تعریف جزی کی جامع نہیں ہے، انڈی کی صورت نکل گئی، اور کھلی کی معنی نہیں ہے، انڈا اس میں گھس گیا، ٹھیک ہے، ہاں۔ دوسرا اعتراض، ایک آدمی ہے کمزور آنکھوں والا، جیسا وہ ہمارا جمعیت کا خش ایسا کیا، ہاں، اچھا، اس کے سامنے جو ہے پہلوان ہے، تو پہلوان کی صورت اس کے ذہن میں آ گئی، یہ جزی ہے یا کھلی ہے؟ جزی، ہاں، اچھا، اب وہ اپنے کاغذات دیکھتا تھا، یہ ہٹا، وہ دوسرا اکبر پہلوان آیا، تو اس نے وہ صورت اس پر صادق کی۔ اس کے بعد تیسرا پہلوان آیا، اس نے اس پر صادق کی، تو وہ صورت پہلوان کی جزی تھی، اور وہ صادق ہو گئی کس کی پر؟ کثیرین کی پر، ٹھیک ہے۔ تیسرا سنو، اس کا یہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، باپ سامنے آیا، تو باپ کی صورت بیٹے کی ذہن میں آ گئی یا نہیں؟ ہاں، لیکن یہ چلا گیا، یہ آیا، تو وہ اس کو ابا کہتا ہے، تو وہ صورت اس نے اس پر صادق کی، پھر یہ آیا، اس کو ابا کہتے ہیں، وہ صورت اس پر صادق کی، تو دیکھو اس طفل کے ذہن میں جو صورت اب ہے وہ جزی ہے، اور وہ اس نے صادق کی کس کی پر؟ تو تعریف جزی کی جامع نہیں ہے، انڈی کی شکل اس سے خارج ہے، اور کس میں کلی کی تعریف مانی نہیں ہے، اس میں داخل ہے۔ اسی طرح اب کی شکل خارج ہو گئی جزی سے اور داخل ہو گئی کس کے اندر؟ کلی میں۔ دیکھ اعتراض کیا گیا ہے اوپر تعریف کلی اور جزی کے۔ اچھا جی، ایک سوال، تقریر اس کی یہ ہے کہ صورت حاصلہ بیزا مشخصہ سے اور شبہ مرئی من بعید، دور سے بوڑھے آدمی نے صورت دیکھی، یا وہ مخصوص الطفل فی مبدأ الولادت، بچے نے باپ پہلوان کی صورت ذہن میں حاصل کی، یہ تمام جزیات ہے، حالانکہ یہ صادق ہے ان پر تعریف ہو، کیونکہ ان صور کے اندر فرض ان کے صدق کا کثیرین پر غیر و ممتنع، ٹھیک ہے، یہ کر جواب دیتا ہے۔ حاصل جواب کا یہ ہے کہ میں نے جو کہا تھا کہ جزی کثیرین پر صادق نہیں ہوگا، دفعتاً، اور یہاں انڈی کی صورت کثیر انڈوں پر داخل ہو گئی، دفعتاً یا بدلاً، اور بچے نے باپ کی صورت کثیرین پر صادق کی، دفعتاً یا بدلاً، تو کلیک میں شرط ہے کہ یہ صادق علی الکثیرین ہے دفعتاً، اور جزی میں شرط ہے کہ یہ صادق علی الکثیرین نہیں ہے دف، اور یہاں جو صورت صادق ہے کثیرین پر وہ دفعتاً نہیں ہے، بدلاً ہے۔ جزی میں شرط ہے کہ یہ صادق علی الکثیرین نہیں ہے دف، اور یہاں جو صورت صادق ہے کثیرین پر وہ دفعتاً نہیں ہے، بدلاً ہے۔ مراد صدق مفہوم سے تعریف کلی میں صدق علی وجہ الاجتماع، اور یہ صور جو صورت بیزے کا ہے وغیرہ یہ صادق کثیرین پر بدلاً لا معنی، کیونکہ وحدت ماخوذ ہے فی هذه صورت، انڈی کی صورت میں، ضرورت انہا، کیونکہ یہ صورت ماخوذ ہے مادہ معین جزیت سے جو انڈا ہے، ولولا فیہا اعتبار التوحد لکانت کلیتان، ہاں اگر صورت میں
لحاظ نہ ہو معین انڈے کا تو پھر وہ صورت جزئی نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ کلی ہے، لکانت کلیتن من غیر لزوم اعتراض. بس پھر نسبت بین الکلین، دیکھو بھائی، ایک جزئی جب دوسری جزئی کے سامنے آتا ہے ان میں فقط نسبت تباین ہے. جیسے زید عمر کے سامنے آیا تو ان میں تباین ہے. عمر کا حمل زید پر نہیں تھا، زید عمر، اور زید کا حمل عمر پر نہیں تھا، عمر زید. تو دو جزئین کے درمیان جو نسبت ہے وہ فقط تباین. لیکن دو کلیین جو ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو ان میں نصب اربعہ میں سے ایک نسبت متحقق ہوگی، یا نسبت تباین کی، یا نسبت مساوات کی، یا نسبت عموم خصوص مطلق کی، یا نسبت عموم خصوص من وجہ کی. انسان ایک کلی ہے اور ناطق بھی ایک کلی ہے، جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو ان میں نسبت مساوات کی ہے. اس نسبت کا رجع جو ہے موجبتین کلیتین کا ہوتا ہے، کل انسان ناطق و کل ناطق. اور انسان ایک کلی ہے اور حجر دوسرا کلی ہے، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ سامنے آئیں گے تو ان میں نسبت تباین کلی کی ہے. ان کا رجع طالبتین کلیتین کی طرف ہے، لا شیء من الانسان بحجر اور لا شیء من الحجر ب. اور انسان ایک کلی ہے اور حیوان یہ ایک دوسرے کے سامنے آئے، ان میں عموم خصوص مطلق ہے. حیوان انسان کی جمعی افراد پر صادق ہے، لیکن انسان حیوان کی جمعی افراد پر، تو اگر انسان موضوع حیوان محمول ہو رجع موجبی کلی کا ہوگا، اور اگر حیوان موضوع انسان محمول ہو تو رجع سالبی جزئی کا ہوگا. تو عام خاص مطلق کیا رجع موجبی کلیے کو کل انسان حیوانن، اور سالبی جزئی کو بعض الحیوانی لیس بانسان. بات ہے. اور انسان اور ابیض یہ دونوں کلیین ہے، ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ان میں عموم خصوص من وجہ. انسان ابیض کے بعض افراد پر صادق ہے اور ابیض انسان کے بعض افراد پر صادق ہے. ان کا رجع ہوتا ہے سالبتین جزیتین کو، بعض الانسان لیس بابیض اور بعض الابیض لیس بانسان. بات سمجھ میں؟ نسبت بین الکلین، اعلم کلین کا ذکر کیا، جزئین سے احتراز کیا کیونکہ دو جزئین میں صرف نسبت تباین. علم نسبت بین الکلین تتصور متصور علی انحاء اربعۃ، چار قسم پر. لأنک اذا اخذت کلیین، جب آپ دو کلیین کو حاصل کرتے ہیں، فإما ان یصدق کل منہما علی ما یصدق علیہ الآخر، یا تو ہر کلی دوسری کی جمعی افراد پر صادق ہوگا، فہما متع، جیسے انسان و ناطق، ناطق انسان کے تمام افراد پر صادق ہے اور انسان ناطق کے تمام افراد پر صادق ہے. خود کہتے ہیں لأن کل انسان ناطق و کل ناطق، یہ ہے متساویین. او یصدق احدہما، یا ایک کلی صادق ہوگا علی کل ما، تمام ان افراد پر جس پر صادق ہے آخر، ولا یصدق الاخر، لیکن آخر صادق نہیں ہوگا علی جمیع افراد احدہما فبینہما عموم و خصوصا مطلقا، جیسے حیوان اور انسان. تو حیوان تو انسان کی جمعی افراد پر صادق ہے، کل انسان حیوان، مگر انسان حیوان کی جمعی افراد پر صادق نہیں ہے. تو صادق ہے حیوان علی کل ما، تمام ان افراد پر جس پر صادق ہے انسان، اور انسان صادق نہیں ہے علی کل ما، تمام ان افراد پر جس پر حیوان صادق ہے، بلکہ بعض پر. تو یہ عام خاص مطلب. او لا یصدق شیء منہما علی شیء مما یصدق علیہ، یا صادق نہیں ہوگا ایک بھی کلین میں سے علی شیء، ایک فرد پر بھی، مما ان افراد سے جس پر آخر صادق ہے، فہما جیسے انسان و فرس. تو انسان فرس کی کسی فرد پر صادق نہیں ہے اور فرس انسان کی کسی فرد پر صادق متباین ہے. اور یصدق چوتھی قسم یہ ہے کہ صادق و بعض ہر ایک کا کلین میں سے علی بعض ما، بعض ان افراد پر جس پر صادق آخر ہو، تو وہ عام خاص من، جیسے ابیض و حیوان، ابیض
تو ان میں عام خاص من وجہ ہے، اور عام خاص من وجہ تین مادے چاہتے ہیں، ایک اجتماعی کیا ہے، ففی البطن، بطخ میں جو پانی میں جانور ہے، یصدق کل منہما، وہ ابیض بھی ہے اور ہے، اور فیل میں حیوان صادق ہے، ابیض نہیں ہے، وہ فصل اور برف اور عاج اور ہاتھی کے دانت پر صادق ہے، ابیض، حیوان صادق نہیں ہے، وہ جماد ہے، ٹھیک ہے۔ فہذہ اربع نصب، یہ چار نسبتیں ہیں، تساوی ایک، تباین دو، عموم خصوص مطلق تین، عموم خصوص من وجہ چار، فاحفظ ذالک، بات سمجھ میں؟ ایک معنی کل بیان کیا تھا، جزئی وہ مفہوم ہے جس کا صدق کثیرین پر نہیں ہے، اس معنی کے اعتبار سے بلوچستانی جزئی ہے، اس کا صدق کثیرین پر نہیں ہے، مگر انسان جزئی نہیں ہے، اس کا صدق، اور جزئی کے ایک دوسرا معنی ہے اخص تحت العام، اب اس تعریف کے مطابق یہ بھی جزئی ہے کیونکہ یہ اخص ہے، عام کی نیچے ہے جو انسان ہے، اور انسان بھی جزئی ہے کیونکہ وہ اخص ہے اور عام کی نیچے ہے جو حیوان ہے، اور حیوان بھی جزئی ہے کیونکہ وہ اخص ہے اور تحت الجسم نامی کے، اور جسم نامی بھی جزئی ہے کیونکہ وہ اخص ہے تحت العام جسم مطلق کے، اور جسم مطلق بھی جزئی ہے، وہ اخص ہے تحت العام جوہر کے، بس سمجھ میں؟ وقد یقال، اور کبھی بیان کیا جاتا ہے جزئی کے لیے معنی آخر، وہ یہ ہے کہ اخص تحت العام ہو، تو انسان اس تعریف کے مطابق جزئی ہے، لدخولہ، کیونکہ یہ داخل ہے تحت الحیوان جو عام ہے، اور حیوان بھی جزئی ہے کیونکہ یہ داخل ہے تحت العام جو جسم نامی ہے، اور جسم نامی بھی جزئی ہے کیونکہ یہ داخل ہے تحت العام جو جسم، اور جسم مطلق بھی جزئی ہے کیونکہ وہ داخل ہے تحت العام جو جوہر ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ سنو بھائی، جزئی حقیقی کا معنی کیا ہے؟ جس کا صدق کثیرین پر ممتنع، اور جزئی اضافی کا معنی کیا ہے؟ اخص، معنی اول کو جزئی حقیقی کہتے ہیں، معنی ثانی کو جزئی، دونوں میں عموم خصوص مطلق ہے، ہر جزئی حقیقی جزئی، جیسے یہ جزئی حقیقی ہے صدق کثیرین پر ممتنع ہے، تو جزئی اضافی بھی ہے اخص تحت، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو جزئی اضافی ہو وہ جزئی حقیقی ہو، جیسے انسان جزئی اضافی ہے خاص تحت العام ہے لیکن جزئی حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کا صدق کثیرین پر ممتنع نہیں ہے بلکہ جائز۔ اور نسبت درمیان جزئی حقیقی اور اس جزئی کے جو مسمى ہے جزئی اضافی کے ساتھ عموم خصوص مطلقاً ہے، کیونکہ دونوں جمع ہے زید میں، زید جزئی حقیقی بھی ہے، اس کا صدق کثیرین پر ممتنع ہے، اور اضافی بھی ہے اخص تحت کس کے نیچے ہے؟ انسان، اور صدق اضافی کا بغیر حقیقی کے انسان میں ہے، تو انسان جزئی اضافی ہے کیونکہ اخص تحت، اور جزئی حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کا صدق کثیرین پر غیر ممتنع ہے۔ الکلیات خمسن، کلیات پانچ ہے، ایک کیا ہے؟ پہلی قسم کون سی ہے؟ ہاں، اور دوسری قسم نو، تیسری قسم چوتھی، اور پانچویں حصر، ہاں، اور وجہ حصر کا یہ ہے کہ کلی یا اپنی جزیات سے خارج ہوگا یا داخل ہوگا، اگر داخل ہو اس کا نام کلی ذاتی، اور اگر خارج ہو اس کا نام کلی عرضی، جو خارج ہوگا یا ایک نوع کے افراد میں پایا جائے گا تو وہ خاصہ، جیسے زاہد ان افراد کی حقیقت سے خارج ہے تو کلی عرضی ہے، اور ایک نوع کے افراد میں پایا جاتا ہے جو انسان ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ خاصہ، اور اگر خارج تھا لیکن ایک نوع کے علاوہ دوسرے نوع کے افراد میں بھی موجود تھا وہ عرض عام، جیسی مشی کی افراد ہے، ان کی حقیقت سے مشیون خارج ہے، اور مشی ایک انسان کے افراد میں ہے یا حمار کے افراد میں بھی ہے تو عرض عام، اور اگر کلی خارج نہیں تھا تو یہ عین ہوگا یا جز، اگر عین تھا وہ نوع، جیسے انسان کی یہ جزیات ہے اور ان کی حقیقت کے ساتھ انسان عین ہے، اس کی حقیقت بھی ہے ورنہ صرف انسان کی حقیقت بھی ہے ورنہ صرف، اور اگر جز تھا تو یا محمول ما ہوا کے جواب میں ہوگا تو وہ جنس، جیسے الانسان ما ہوا حیوان، اور یا ایو کے جواب میں ہوگا وہ فصل، کلیات ہے ذاتی، جنس، نوع، فصل، اور دو ہے عرضی، خاصہ اور عرضی، کلیات پانچ ہے، اول جنس ہے، جنس وہ کلی ہے جیسے حیوان کہ محمول ہو اعلیٰ کثیرین انسان و فرس پر، وہ انسان و فرس
جو مختلف ہو بالحقائق حقیقت میں، انسان کی حقیقت ہے حیوان ناطق اور فرس کی حقیقت ہے حیوان صاحب فی جواب مقول، جیسے حیوان یہ مقول ہے محمول ہے انسان اور فرس اور غنم کی جواب میں اذا سئل عنها بما هي، جب ان سے سوال کیا جائے ماہیہ کے ساتھ، الانسان والفرس والغنم ماہیہ، جواب میں آئے گا حیوان۔ وہ سوال یہ ہے کہ پوچھا جائے الانسان والفرس ما ہما، تو جواب حیوان آئے گا۔ النوع الثانی، الثانی النوع، دوسری قسم کلی کی نوع، نوع کلیون، یہ کلی ہے جیسے انسان، مقولون علی کثیرین، جو محمول و کثیرین پر، وہ کثیرین ہم ہے، متفقین بالحقائق، اور ہم حقیقت میں ایک ہے حیوانات فی جواب ما ہوا۔ اب نوع کی دو معنی ہیں، ایک کلیون مقولون علی کثیرین متفقین بالحقائق فی جواب ما ہوا، اس کا نام ہے نوع حقیقی جیسے انسان، اور ایک نوع کا معنی ہے کہ نوع اس ماہیت کا نام ہے جب دوسری چیز اس کے ساتھ مل جائے تو جواب میں جنس ہو، جواب میں جیسے انسان ایک حقیقت ہے، جب اس کے ساتھ شجر مل جائے انسان ہوا شجر وما ہوا تو جواب میں جسم نامی آئے۔ ہاں اچھا، اور جسم نامی ایک ماہیت ہے، جب اس کے ساتھ حجر لگ جائے تو جواب میں جنس آئے گا، الشجر الجسم النامی والحجر وما ہما جسم نامی۔ اور جسم مطلق، اور جسم مطلق ایک ماہیت ہے، جب اس کے ساتھ عقل لگ جائے الجسم المطلق والعقل ما ہما تو جواب میں آئے گا جوہر، اس کا نام ہے نوع اضافی۔ کیا؟ اور نوع کے لیے ایک دوسرا معنی ہے، اس کا نام نوع اضافی ہے۔ نوع اضافی کی تعریف ہے ماہیت، یہ ایک ماہیت ہے یقال کہ حمل کیا جا سکے علیہ اس ماہیت پر وعلی غیرہا اس کے علاوہ پر جنس ما ہوا کی جواب میں۔ نوع حقیقی اور نوع اضافی میں عموم خصوص من وجہ، عموم ایک مادہ اجتماعی دو اشتراکی چاہتے، انسان نوع حقیقی بھی ہے، کلیون مقول علی کثیرین متفقین بالحقیقت فی جواب ما ہوا کی تعریف اس پر صادق ہے، اور نوع اضافی بھی ہے کیونکہ انسان فرس کے ساتھ ملا دو الانسان والفرس ما ہما تو جواب میں کون آتا ہے؟ جنس حیوانات۔ تو یہ انسان مادہ اجتماعی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں، اور درمیان نوع حقیقی نوع اضافی کے عموم خصوص من وجہ ہیں، یہ دونوں صادق انسان میں ہیں، اور حقیقی بغیر اضافی کی صادق ہے نقطہ میں۔ نقطہ کسے کہتے ہیں؟ ما لا ينقسم طولا وعرضا وعمقا۔ اب مولوی صاحب یہ نوع حقیقی ہے، یہ حقیقت محمول کثیرین پر جو متفق بالحقیقت ہے، یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے، یہ نقطہ ہے، آخر خط کا جو بھی ہو وہ کیا ہے؟ نقطہ۔ تو اب یہ تعریف کہ ما لا يقبل ما لا ينقسم طولا ولا عرضا ولا عمقا، یہ صادق ہے تمام نکات پر جو متفق بالحقیقت ہے، تو نوع حقیقی ہے اور نوع اضافی نہیں، کیونکہ نوع اضافی اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر جنس ہو۔ تو اگر نقطہ نوع حقیقی ہو جائے، اضافی ہو جائے اس کے اوپر، اور جس کا جنس اس کا فصل، اور جس کا جنس اور فصل ہو وہ مرکب، اور جو مرکب وہ قابل تقسیم ہوتا ہے، اور نقطہ تو قابل اور حقیقی صادق ہے بغیر اضافی کے نقطہ میں، اور اضافی صادق ہے بغیر حقیقی کے حیوان میں۔ حیوان جو ہے یہ نوع اضافی ہے کیونکہ حیوان کے ساتھ شجر ملا دو الحیوان میں شجر ما ہوا تو حمل جنس کا جسم نوی کا صحیح ہے تو نوع اضافی ہے، لیکن نوع حقیقی نہیں ہے۔ نوع حقیقی تو متفقین پر عمل ہوتا ہے، اور حیوان متفقین پر ہے یا مختلفین پر عمل؟ ایک سلسلہ ہے اجناس کا، حیوان، جسم نامی، مطلق، جوہر، اور ایک سلسلہ ہے انواع کا۔ اجناس بھی تین قسم کے ہیں، ایک جنس سافل، ایک جنس عالی، اور ایک جنس متوسط۔ اور انواع کی بھی تین قسم ہیں، نوع سافل، نوع عالی اور نوع متوسط، ٹھیک ہے۔ جنس سافل اس کو کہتے ہیں کہ اس کی نیچے جنس نہ ہو، ہاں نیچے انواع ہو، جیسے اور اوپر اجناس ہے، جیسے حیوان، تو حیوان جنس سافل ہے، اس کی نیچے جنس نہیں ہے،
ہاں اوپر اجناس ہے اور اس کی نیچے انواع، انسان، فرس، بقر، یہ انواع۔ جنس عالی اس کو کہتے ہیں جس کی نیچے اجناس ہو اوپر اجناس نہ ہو، جیسے جوہر، تو جوہر کی نیچے اجناس ہے جس میں مطلق، جس میں نامی، حیوان، لیکن اوپر کوئی جنس نہیں۔ اور تیسرا جنس متوسط، جنس متوسط وہ ہے کہ اوپر بھی اجناس ہو اور جیسے جسم نامی اور جسم مطلق، اس کی نیچے بھی جنس ہے حیوان اور اوپر بھی جنس ہے جوہر۔ تو ایک جنس سافل ہے، ایک جنس متوسط ہے، ایک جنس۔ اسی طرح انواع میں بھی تین قسم ہے، سافل، عالی اور نوع۔ سافل اس کو کہتے ہیں کہ اس کی نیچے انواع نہ ہو بلکہ اشخاص ہو، جیسے انسان، تو یہ نوع سافل ہے۔ اور نوع عالی اس کو کہتے ہیں کہ نیچے انواع ہو اوپر نہ ہو، جیسے جسم مطلق، اس کی نیچے انواع ہے، جسم نامی نوع اضافی ہے، جسم حیوان نوع اضافی ہے، انسان نوع ہے، لیکن اوپر نوع۔ اور ایک نوع متوسط ہے کہ اوپر بھی نوع ہو اور نیچے بھی نوع۔ حیوان اور جسم نامی یہ نوع متوسطہ ہے، اوپر نوع ہے جسم مطلق اور نیچے نوع ہے انسان، ٹھیک ہے۔ البتہ انواع کے سلسلے میں جو ساخر ہے اس کو نوع الانواع کہتے ہیں، اور اجناس کے سلسلے میں جو عالی ہے اس کو جنس کیوں جنس بنسبت نوع کے عام ہے، تو جنس الاجناس ہوگا جو سب سے عام ہوگا، اور سب سے عام کون؟ اور نوع کی مفہوم میں بنسبت جنس کی خصوص ہے، نوع بنسبت جنس کی کیا ہے؟ خاص ہے، تو نوع الانواع وہ بنے گا جو سب سے اخص ہو، اور سب سے اخص نوع کون سا ہے؟ سافل۔ فصل ترتیب اجناس میں جنس یا سافل ہوگا، وہ ہوا ماں، یہ وہ حیوان ہے، لا یکون تحتہ جنس، کہ اس کی نیچے جنس نہ ہو، وہ یکون فوقہ جنس، اور اوپر جنس ہو، نیچے جنس نہ ہو، ہاں انما یکون تحتہ نوع، جیسے حیوان، فإن تحتہ اس کے نیچے انسان ہے اور انسان نوع ہے، اور اس کے فوق جس میں نمی ہے اور وہ جنس ہے، تو حیوان جنس ہے، وہ اما متوسط، اور یا جنس متوسط ہوگا، وہ ہوا ما، یہ وہ جنس ہے، تحتہ جنس و فوقہ ایضا، کہ نیچے بھی جنس ہو اوپر بھی جنس ہو، جیسے جسم نامی، اس کی نیچے حیوان ہے وہ جنس ہے، اور اس کے اوپر جسم مطلق ہے اور وہ بھی کیا ہے جنس۔ وہ اما عالی، یا جنس عالی ہوگا، وہ ہوا ما لا یکون فوقہ جنس، کہ اس کے اوپر جنس نہ ہو، اس کا نام ہے جنس اجناس کل جوہر، فإنه جوہر لیس فوقہ جنس، اس کے نیچے اجناس ہے جسم مطلق، جسم نامی اور حیوان۔ الاجناس العالیۃ عشرۃ، وہ اجناس جو تمام موجودات کو شامل ہے وہ 10 ہے۔ کتنے ہیں؟ اولیس فی العالم شیء خارج عن هذه الاجناس، اور عالم میں جتنی موجودات ہے وہ ان اجناس عشرہ سے خالی نہیں ہے، ان کو مقولات عشرہ کہتے ہیں۔ ويقال لهذه الاجناس العالیہ المقولات، ایک ان میں سے کون ہے؟ جوہر، اور باقی مقولات تسعہ کس کے؟ عرض کے، ٹھیک ہے۔ ہم انہیں سے جوہر کسے کہتے ہیں؟ موجود لا فی موضوع، موجود لا فی جوہر، وہو الموجود لا فی موضوع، موضوع یعنی لا فی محل، کہ وہ محل میں نہ ہو بلکہ قائم بذات ہو، جیسے جسم، اور عرض موجود فی محل۔ مقولات عرضیہ یہ ہے، الکم، کم وہ عرض ہے جو قائم بالغیر ہو اور قابل لتقسیم، کم وہ عرض ہے جو قائم بالغیر ہو، اور جیسے طول، تو طول قائم ہے جسم کے ساتھ اور قابل لتقسیم ہے، گز طول ہے اس کو آدھا کرو نصب، کیف، کیف وہ عرض ہے جو قائم بالغیر ہو اور قابل لتقسیم نہ ہو، جیسے اب کی صورت قائم ہے میرے ذہن کے ساتھ، تو یہ کیف ہے کیونکہ قائم بالمحل ہے اور قابل تقسیم نہیں ہے۔ اگر آپ کی صورت ہے تو کل ہوگی، نہیں ہے تو کل نہیں ہوگی، یہ نہیں ہے کہ آدھی ہو کبھی۔ اضافت جو ہے یہ وہ عرض ہے جو قائم الطرفین کے ساتھ اور قابل تقسیم نہ ہو، جیسے ابوت، جیسے بنسبت کس کے؟ ابن کے، اور بنوت بنسبت کس کے؟ والعین، والعین کا معنی حیئۃ حاصلۃ للمکین بسبب الحصول فی المکان،
مکان یہ مسجد نہیں ہے، مکان یہ میں ہوں، میرا یہ سطح باطن ہے اور یہ سطح ظاہر ہے، میرے ساتھ ہوا اس طرح لپٹی ہوئی ہے، ہوا کا یہ سطح ظاہر ہے اور یہ سطح باطن، تو مکان کا معنی السطح الباطن من الجسم الحاوی، یہ سطح باطن ہے جسم حاوی کا، المماثل للسطح الظاہر من المحوی۔ اب مجھے سے ایک کا معنی ہیئۃ حاصلۃ للمکین بحسب حصول فی المکان، اب اس وقت میں جس مکان میں حاصل ہوں مجھے ایک ہیئت حاصل ہے، اب میں دوسرے مکان میں حاصل ہوا، میرے لیے یہ ہوا محیط ہے، تو اب دوسرے، اب تیسرے مکان میں، اب یہ ہیئت جو مکین کو حاصل ہے بسبب حصول فی المکان، اس کو کیا کہتے ہیں؟ والملک، ملک والا ہیئۃ حاصلۃ للمحاط بسبب احاطۃ المحیط، ملک کا معنی کیا؟ ہیئۃ حاصلۃ للمحاط بسبب، دیکھو یہ محاط ہے، یہ محیط ہے، احاطے محیط کی وجہ سے مجھے ایک ہیئت حاصل ہو گئی، ہاں اب احاطے محیط کی وجہ سے مجھے ایک ہیئت حاصل ہو گئی، اب احاطے محیط کی وجہ سے مجھے ایک ہیئت حاصل ہو گئی، تو ہیئۃ حاصلۃ للمحاط بسبب احاطۃ المحیط، ٹھیک ہے؟ ہاں والفعل، والفعل ہیئۃ حاصلۃ للفاعل بسبب الفعل، اب دیکھو یہ ظاہر فاعل ہے اور یہ ظرف فعل ہے، اس کی وجہ سے مجھے ایک ہیئت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ تو ہیئۃ حاصلۃ للفاعل بسبب صدور الفعل، اس کو کہتے ہیں فعل۔ والانفعال، انفعال معنی ہیئۃ حاصلۃ للمفعول بسبب وقوع الفعل، دیکھو یہ مفعول ہے، ظرف کی وجہ سے اس کو ایک ہیئت حاصل ہو گئی، تو ہیئۃ حاصلۃ للمفعول بسبب وقوع الفعل، بات سمجھ میں آئی؟ اس کو انفعال کہتے ہیں۔ والمتى، خضر علیہ السلام 10 سال پہلے جس زمانے میں تھا اس کی داڑھی نہیں تھی، تو ہیئۃ حاصلۃ للزمانی بسبب الحصول فی الزمان، اور جب اس نے اس زمانے میں حصول کیا تو ہیئۃ حاصلۃ للزمانی بسبب الحصول فی الزمان، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہیئۃ حاصلۃ للزمانی بسبب الحصول، آپ تمام زمانوں میں جب حاصل ہوتے ہیں تو ایک ہیئت ہے یا ہیئت بدل؟ والوضع، والوضع کا معنی ہیئۃ حاصلۃ للکل بسبب الاجزاء، ہیئۃ حاصلۃ للکل بحسب الاجزاء، دیکھو میرا ایک جز یہ ہے، ایک یہ ہے، جب یہ جز اس جز سے بعید ہے تو مجھے ایک ہیئت حاصل ہے، اور جب یہ قریب ہوا تو دوسرے ہیئت حاصل ہے، یہ ہیئت حاصل للکل بسبب الاجزاء، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع۔ یجمعها هذا البیت، کتنی مقولات تھے؟ 10۔ مردی دراز نیکو دیدم بشهر امروز، باخواستہ نشست از کرد خویش خیراز، موٹے موٹے، مردی جوہر ہے یا عرض؟ مردی ایک بندہ دراز لمبا نیکو اکیلا بیٹھا ہوا تھا، اذکر خیش، اور اپنی کی ہوئی پر فیروز خوش تھا، کیا تھا؟ مردی یہ مفعول جوہر، یہ مرد جوہر ہے یا عدد؟ دراز لمبائی، تو یہ کیا ہے؟ کم ہے، نیکو نیک اخلاق، یہ کیا ہے؟ کیسے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ دیدہ یہ مفعول نہیں ہے، بشہر حصول ہیئت جو حاصل مکین کو مسئلہ حصول کے مقصد، ایک روز متا بہت اضافہ نشست وضع اکرد
فعل کیا ہے؟ فعل. بات سمجھ میں؟ خیرات انفعال. ٹھیک ہے. خوش ہونا قبول اثر ہے اور قبول کا معنی انفعال. مرضی ایک آدمی دراز لمبا ایک ہو دیدہ میں نے دیکھا بچہ ہے گجرا والا میں امروز آج دن باغ پاس کا اکیلا نشستہ بیٹھا ہوا تھا اذکر اور اپنی کی ہوئی تبلیغ پر خوش تھا. کون تھا؟ خضر علیہ السلام. اور کون؟ کہ جیسے اجناس مرتب سے عالی سافل متوسط انواع کی بھی 3 قسم ہے. ایک نوع سافل ہے، ایک نوع عالی ہے، ایک نوع متوسط. نوع سافل اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر انواع ہو نیچے نہ ہو. جیسے انسان اس کے اوپر انواع ہے، حیوان جس میں نمی جس میں مطلق نیچے نوع نہیں ہے، نیچے اشخاص. تو یہ نوع سافل ہے. ایک نوع عالی ہے. نوع عالی وہ ہے جس کی نیچے انواع ہو اوپر نہ ہو، جس میں مطلق کی نیچے انواع ہے نامی حیوان انسان، اوپر نوع نہیں ہے، اوپر جوہر ہے، جوہر جنس ہے. اور انواع متوسطہ یہ ہے کہ نیچے بھی انواع ہو اوپر بھی ہو. جیسے جس میں نامی و حیوان اس کی نیچے انواع ہے انسان، اوپر بھی نوع ہے جس میں مطلق. فرق اتنا ہے کہ اجناس کے سلسلے میں جو سب سے عالی تھا اس کو جنس الاجناس کہا جاتا ہے، اور انواع کے سلسلے میں جو سب سے سافل ہے اس کو نوع الانواع کہا جاتا ہے. فصل فی ترتیب الانواع. علم انواع کبھی مرتب ہوتے ہیں متنازلتا نیچی کی طرف، تو نوع کبھی اس کی نیچی بھی نوع ہے. ولا یکون فوقہ نوع، اور اوپر نوع نہیں ہے. فهو النوع العلی. جیسے جسم مطلق نیچے انواع ہے، جسم نامی حیوان انسان، لیکن اوپر نوع نہیں. وقد یکون تحتہ نوع وفوقہ نوع، اور بعض وہ ہے جس کی نیچے بھی نوع ہے اوپر بھی نوع ہے. یہ نوع متوسط جیسے حیوان جسم نامی اس کی نیچے بھی نوع ہے انسان، اوپر بھی نوع ہے جسم مطلق. وقد لا یکون تحتہ نوع، اور بعض کی نیچے نوع نہیں ہوتا. فوق جو ہے وہ نوع ہوتا ہے جیسے انسان، نیچے نوع نہیں ہے اوپر نوع ہے. اس کو نوع سافل بھی کہتے ہیں اور اس کو نوع الثالث الفصل. تیسری قسم کلیات میں سے فصل. فصل کلی یہ وہ ناطق ہے، مقول کہ وہ محمول ہو علی ای شیء هو فی ذاتہ کے جواب میں نے کہا الانسان ای شیء هو فی ذاتہ، تو آپ جواب میں کہیں گے ناطق. کما اذا سئل الانسان ای شیء هو فی ذاتہ تو جواب دیا جائے گا ناطق. عملی سے فصل ممیز نوع کا نام ہے. اب اگر فصل نوع کو تمیز دے ان مشارکات سے جو جن سے قریب میں شریک و نوع کے ساتھ، اس کو فصل قریب کہیں گے. اور اگر فصل ممیز تھا ان مشارکات سے جو نوع کے ساتھ شریک ہو جن سے بعید میں، تو اس کو کیا کہیں گے؟ فصل بعید. ناطق انسان کے لیے فصل قریب ہے کیونکہ ناطق انسان کو اس پر بقر سے ممتاز کرتا ہے جو انسان کے ساتھ جن سے قریب حیوان میں شریک ہے. تو یہ فصل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب